الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کی 4 جہتوں کو سمجھیں گے۔ یعنی قرآن اور رمضان میں کوئی سادہ تعلق نہیں ہے، بلکہ بڑا گہرا اور ہمہ جہتی تعلق ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے۔ یہ پہلا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور روشن دلائل پر ہدایت کے مشتمل ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم کی شان بھی بیان ہوئی اور رمضان میں اس کے نزول کا ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ البقرہ کی 185ویں آیت ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت پانے کی جو کلید ہے وہ تقوی قرار دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لیے تقوی ضروری ہے، وہ اس کی کلید ہے۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ روزہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے جب روزے کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو وہاں یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو غرض و غایت ہے، جو اس کا اصل فائدہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کی دولت سے وہ شخص مالا مال ہو جائے گا جو روزے کو اس کی آداب و شرائط کے ساتھ رکھے گا، اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسرا تعلق ہے۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو اخروی کامیابی کے لیے ہم پلہ اور جڑواں حیثیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مسند احمد اور بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا روز محشر۔ تو روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن حکیم یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، یہ میرے اندر مشغول رہا، مجھے سناتا رہا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ یہاں غور کیجئے کہ روزے کے ساتھ قرآن کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو یہ روز محشر شفاعت کریں گی اور وہ شفاعت قبول ہوگی۔ چوتھا تعلق یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزہ رکھا اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں کہ خود احتسابی اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ، تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ اگلے جملے میں اسی حدیث میں فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سامہ اور قامہ کو جس طرح ہم وزن ایک ہی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو دن بھر پر محیط ہے،
اسی طرح قامہ کا اطلاق بھی رات بھر پر ہونا چاہیے، یعنی رات کو قیام قرآن حکیم کے ساتھ، محض قیام تو مطلوب نہیں ہے نا، مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سننے سنانے میں، قرآن حکیم میں مشغولیت، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں رات بسر کرنا، یہ گویا کہ قامہ کا مصداق ہوگا۔ تو لہذا سامہ اور قامہ کے الفاظ جو ہم وزن آئے ہیں اور جڑواں حیثیت سے بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں قرآن اور رمضان کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔